السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس. بیٹا آج ہم نے اپنی جو ہے نا حصہ انشائیہ شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو دوسرا سبق ہے، ابھی آپ کو مصنفین کا تعارف اور سبق کا تعارف کرواتے ہیں. دوسرا سبق جو تشکیل پاکستان ہے وہ میاں بشیر احمد کا لکھا ہوا ہے. یہاں آپ کو ان کی کچھ حوالے سے کچھ چیزیں دے دیں. ٹھیک ہے، 1893 میں پیدا ہوئے اور آپ پیدا ہوئے تھے، اور 1981 میں جو ہے وہ آپ کی 1971 میں آپ کی جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی. اور آپ جو تھے وہ، آپ کے والد کا نام جسٹس شاہدین تھا. شاہدین ہمایوں تھا آپ کے والد کا نام. اور آپ نے اپنے والد کو کی یادگار کے طور پہ پھر کیا کیا تھا، ایک رسالہ ماہنامہ نکلتا تھا ہمایوں. ٹھیک ہے، اس کا اجرا کیا تھا آپ نے، اور اس میں آپ نے مختلف قسم کے جو ہے وہ قیام پاکستان کے حوالے سے، اور جو بھی آپ کا ایک نقطہ نظر تھا، اس میں آپ نے اپنے والد کی یادگار کے طور پر مضامین تحریر کیے. اس کے علاوہ میاں بشیر احمد جو تھے، ان کا آل انڈیا مسلم لیگ کے حوالے سے بھی ان کی جو مجلس عاملہ تھی، آپ اس کے رکن تھے. ہم یہ سبق پڑھیں گے، اس میں بھی ہمیں ان کا وہ نقطہ نظر جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں ہم کیسے مختلف قسم کے مراحل کا وہ ہمیں ایک منظر دکھاتے ہیں، کیسے کیسے پاکستان کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا. آپ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، تو ظاہری بات ہے ان کی شخصیت بھی قائد اعظم کے زیر اثر رہی، اور آپ ان کے قریب ہونے کے ناطے جو ہے وہ پاکستان کے تمام مراحل کو، بننے کے مراحل کو جو ہے وہ بغور دیکھتے رہے. آپ ایک سفیر بھی مقرر ہوئے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، آپ شاعر تھے، ادیب تھے، اور آپ نے جو ہے وہ تمام قسم کے جو قیام پاکستان کا جو نقطہ نظر تھا، اس کو جتنا گہرائی سے آپ نے پرکھا، کیونکہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان کے قیام کی بنیاد ڈالی، جنہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ ایک طرح سے نمو پذیر ہوتے ہوئے اس کو جنم لیتے ہوئے انہوں نے دیکھا. تو آپ نے وہ ساری ان چیزوں کو جو ہے وہ جتنا گہرائی سے آپ نے مشاہدہ کیا، کیونکہ آپ خود بھی اس تحریک کے رکن رہے جو کہ مسلمانوں کی ایک تحریک تھی. تو اس حوالے سے ان کی جو شخصیت تھی، اس کے اندر ہم پاکستان سے انسیت، پاکستان سے محبت جو ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو میاں بشیر احمد کا بلا شبہ ان کی بہت زیادہ تصانیف بھی موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایک جو مرتبہ ہے، ان کا ایک جو نقطہ نظر ہے، وہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ واقعی ایک ان کے اندر ایک حب الوطنی تھی، اور ایک ملی جذبہ ان کے اندر موجود تھا، اور قیام پاکستان کے تمام مراحل کو انہوں نے بغور دیکھا، اور ان کا ایک گہرا مشاہدہ تھا اس حوالے سے. اب یہ ان کی تصانیف اگر ہم دیکھیں تو میاں بشیر احمد کی جو تصانیف ہیں وہ کارنامہ اسلام ہے، طلسم زندگی ہے، مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اور اسلام ہند میں بیداری اور تشکیل پاکستان. یہ جو آخری ان کا جو مضمون ہے، یہ ہمایوں میں اس کا یہ چھپا تھا، اور اس کا ہی کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، جو کہ تشکیل پاکستان کی صورت میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی تصانیف میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مسلمانوں کا رنگ، اسلامی رنگ، اور زندگی کا جو ایک نمایاں مقصد ہے وہ اسلام سے جڑا ہوا ہی نظر آتا ہے اس کے اندر بھی. تو یہ ان کی تصانیف ہیں. پھر تشکیل پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو تشکیل پاکستان جو ہے وہ آپ کا دوسرا سبق ہے، اور اس میں جو ہے وہ میاں بشیر احمد نے یہ تحریر کیا. میاں بشیر احمد کے پہلے بھی میں نے بتایا کہ ان کا جو مضمون ہے اسلامی ہند میں بیداری اور تشکیل پاکستان، یہ اس میں سے لیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ یہ ہمایوں میں بھی یہ چھپا. یہ اس کی خاصیت ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے تشکیل پاکستان جو ہے اس کا تعارف کیا ہے، کہ تشکیل پاکستان بنیادی طور پر جو ہے وہ کس قسم کا سبق ہے. تشکیل کا جو لفظ ہوتا ہے وہ نکلا ہے متشکل ہونا، بننا، قیام پذیر ہونا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو قیام ہمارے سامنے پاکستان کی صورت میں سامنے آیا، اس کے پیچھے کون کون سے محرکات تھے، کون کون سے مراحل تھے، مسلمانوں کو کون کون سی مشقتوں سے گزر کے ان کو جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ حاصل ہوا. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے تو اس میں مختلف قسم کے ہمیں ادوار نظر آتے ہیں. اگر آپ اس پورے سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں وہ سارے پہلو نظر آ جائیں گے، جیسے مغلیہ سلطنت کا زوال ہو گیا،
کہ جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا تو فوراً سے جو ہے وہ مسلمانوں کی بہت سے جو عناصر تھے وہ مسلمانوں کو مزید ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس وقت ہی ان کے علماء جس میں جو ہے وہ بہت سی تحریکیں چلیں جو کہ مذہبی نوعیت کی تحریکیں تھیں، شاہ ولی اللہ کی تحریک ہو گئی، سید احمد بریلوی کی تحریک ہوگی، جن لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ہمارے مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مذہب کو جو ہے وہ مذہبی احیاء کی ایک طرح سے دوبارہ سے اس کو زندگی بخش دینا، دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ پروان چڑھانا کہ جس مذہب کو، جس اسلام کو سب لوگ مل کے ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو آپ نے جو ہے وہ ایسی تحریکیں اس وقت چلنا شروع ہو گئیں۔ اس میں ہم ان تحریکوں کو بھی نمو پذیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے وہ تحریکیں چلیں جو کہ ایک جہادی قسم کی تحریکیں تھیں، جو دراصل مسلمانوں کو اسلام کے نام پر سب کو اکٹھا کر کے پھر سے ایک نئے سفر کے آغاز کے لیے مسلمانوں کے اندر وہ جوش و جذبہ پیدا کرنا چاہتے تھے دراصل۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تشکیل پاکستان میں 1857 کی جنگ آزادی جو ہے وہ اس کا بھی احوال نظر آتا ہے، کیسے انگریز جو ہے وہ تسلط قائم کرنے لگے، مسلمانوں کی زبان پہ حملے ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، اردو ہندی تنازع ہے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کو کیسے جو ہے وہ ان کو معیشت کو، مسلمانوں کو معاشی حوالے سے، ایک قوم کے حوالے سے، ان کی زبان کے حوالے سے، ہر حوالے سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں، اور اس کے لیے ہندوؤں کی ملی بھگت بھی ہے۔ آپ نے مطالعہ پاکستان میں بھی یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ کیسے کیسے ہندوؤں کے ساتھ ملی بھگت کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کو پستی کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ زوال پذیر ہی رہیں۔ تو اس چیز کو بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے اندر جو ہے وہ ہمیں 1857 کی جنگ آزادی کا احوال بھی نظر آتا ہے۔ پھر ہم اس میں دیکھیں تو وہ وقت جب مسلمانوں کو بالکل ایسے صورتحال تھی کہ جیسے مسلمانوں کے جیسے کسی گھر کو آگ لگی ہو، کوئی بھی اس کو بچانے والا نہیں ہوتا، تو اس حالات میں اگر ہم دیکھیں تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس وقت دو قومی نظریے کی بنیاد دے دی، مسلمانوں کو یہ سوچ دے دی کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ الگ الگ قوم ہیں اور ان کا اکٹھے رہنا جو ہے وہ مشکل ہے، ہماری زبان، ہماری ثقافت، ہماری روایات یہ بالکل ان سے جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو سر سید احمد خان نے کیا کیا، مسلمانوں کو بیدار کرنے میں، ان کی آنکھیں کھولنے میں بہت کردار ادا کیا، ان کے رفقا نے کردار ادا کیا۔ وہ مسلمان جو کہ تعلیمی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے ان کو بالکل جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہے تھے، تو ان کو جو ہے وہ پھر سے جگایا اور ان کے اندر جو ہے وہ یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اب جو ہے وہ انہوں نے علی گڑھ کا ادارہ قائم کر دیا، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے بھی ان کو اس پستی سے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد تہذیب الاخلاق کا اجرا ہے، خطبات احمدیہ ہے، یعنی مسلمانوں کو مذہبی حوالے سے، علمی حوالے سے، تعلیمی، سیاسی، ہر حوالے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک ایسی قوم بنانے کی کوشش کی گئی جو صحیح معنوں میں ایک ملت ہو، ایک قوم ہو۔ تو اس میں انہوں نے اور ان کے رفقا کا ذکر ہے، مولوی نذیر احمد کا ذکر ہے، حالی کا ہے، شبلی کا ہے، تو یہ تمام قسم کے جو لوگ تھے، امیر علی ہیں، ذکا اللہ ہیں، تو ان سب نے مل کے جو ہے وہ سر سید کی کاوشوں میں ان کے شانہ بشانہ چلے، ان کا ساتھ دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دور گزرا اور پھر ہم اس سبق میں دیکھتے ہیں کہ ایک نئی کروٹ لی اور جس میں جو ہے وہ اقبال کا فلسفہ سامنے آیا، اقبال کی تعلیمات، اقبال کا تصور خودی، اقبال کا تصور زندگی، اقبال کا فلسفہ تعلیم، فلسفہ زندگی، یعنی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی مسلمانوں کو مذہب سے جوڑے رکھا، ان کے اندر ایک خودداری کو قائم رکھنے کے لیے جو جو کاوشیں کیں، ان کی شاعری، ان کے نظریات، ان کا تصور جو ہے وہ بھی مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ایک قوم کی صورت میں مجتمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے بہت کارگر ثابت ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایسے تصورات سے آگاہ کر دیا جس میں ان کے قدم جو ہیں وہ زمین پر جمے رہیں، وہ مضبوطی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنی منزل کو جو ہے وہ حاصل کریں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ علی گڑھ کی بھی خدمات کا ذکر ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو اس سبق کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی ایسی تحریکیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو تحریکیں چلائیں
کبھی سول نافرمانی چلی، کبھی جی اس میں جو ہے وہ خود اختیاری حکومت کا، جس کو سیلف گورنمنٹ کہا گیا، اس کا تقاضا شروع ہو گیا۔ قائد اعظم کی گاندھی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے ایسے مذاکرات اور اس میں ایسے جو ہے وہ مطالبات سامنے لے کر آئے گئے، اور ہندوؤں کی مختلف قسم کی وہ سازشیں اور ان کی چالیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کرتے رہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی طرح اپنے اس مطالبے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن قائد اعظم نے کسی ایسے نقطے کو بھی نہیں مانا جس میں مسلمان بحیثیت قوم جو ہے وہ بکھرتے ہوئے نظر آتے ہوں۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کے مذاکرات ہوتے تھے، ناکام بھی ہو جاتے تھے۔ قائد اعظم کے 14 نکات آپ نے مطالعہ پاکستان میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنا نقطہ نظر واضح طور پر بغیر کسی منافقت کے جو ہے وہ سامنے رکھا، تو وہ بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ تشکیل پاکستان میں ہمیں اس کے پیچھے وہ ساری کوششیں جتنے پرخلوص انداز میں، ہم خوش قسمت قوم تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اقبال، سر سید جناح، ان جیسے سید احمد بریلوی، ان جیسے وہ لوگ ملے جنہوں نے ہمیں ایسی بنیاد دی کہ جس بنیاد پہ آج ہم پاکستان کا قیام جو ہے وہ آج اس کو ایک پاکستان کی صورت میں ہم پرسکون انداز کے اندر جو ہے وہ ہم اس وطن کی آزادی کو محسوس کرتے ہیں، یہاں رہتے ہیں اور ہم اس آزاد فضا میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ تمام منظرنامہ ہمیں اس سبق کے اندر گاہی بگاہی ہمیں لگے گا کہ جیسے ایک نئی کروٹ لی، اب یہ ہو گیا، سر سید آ گئے، پھر ایک کروٹ لی، اقبال آ گئے، پھر ایک کروٹ لی، اس میں مسلمانوں کی وہ تحریکیں شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے یہ سوچ لیا کہ اب ہم جو ہیں وہ ایک قوم ہیں، ہندو الگ قوم، مسلمان جو ہیں وہ الگ قوم ہیں۔ اور ان کی یہ کوششیں ہی تھیں کہ جو قرارداد پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کے جو ہے وہ سامنے آئیں، اور مسلمانوں کا وہ مطالبہ جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو مانا گیا، اس کے اوپر کم از کم ایک منصوبہ بندی شروع ہو گئی کہ اب جو ہے وہ یہ قرارداد منظور ہو گئی کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آ گیا۔ تو یہ تشکیل پاکستان موجودہ شکل میں آیا، پاکستان کا قیام ہوا، اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں وہ سب کا عکس جو ہے وہ ہم اس سبق میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں اس میں دیکھا جائے تو پھر اختتام میں ہمیں میاں بشیر احمد جو ہے وہ یہ بھی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اگر اسلام سے جڑے رہتے ہیں، اسلام ہمارا نصب العین ہے، تو کوئی قوت جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے قدم کبھی لڑکھڑا نہیں سکتے، کوئی قوت مسلمانوں کو جو ہے وہ روندنے کی کوشش بھی کرے گی تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی تمام قسم کے ہمارا وطن پاکستان کی صورت میں سامنے آ گیا، لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پھر بھی اپنے نصب العین پہ قائم رہنا ہے، اور وہ ہمارا نصب العین کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے تمام قسم کی کوششوں کو اسلام کے ساتھ جوڑے رکھا۔ اب آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے جو کام کرنا ہے آپ نے